بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہم وسیدہ۔ گزشتہ تقریباً 40 ایام کے ہیر پھیر کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ایک جنگی اور انتشاری کیفیات ہیں وہ آپ تمامی احباب کے سامنے ہی ہے۔ اس دوران جو ہے وہ اسلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں، ان میں جو اسکالرز ہیں، یعنی جو علماء ہیں، مبلغین ہیں، انہوں نے اپنے اپنے رائے کا اپنی رائے تھی، ان کا اس کا جو خیال تھا اس کا اظہار کیا، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس دوران جو ہمارے ملک پاکستان کے بھی ایک مبلغ ہیں مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنا خیال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ قبل اس کے کہ میں رضا ثاقب مصطفی صاحب کی جو گفتگو ہے، یا رضا ثاقب مصطفی صاحب کی جو یوں کہیے کہ ان کا جس گفتگو پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کی جانب آؤں، میں یہاں پر آپ احباب کو رضا ثاقب مصطفی صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنانا چاہوں گا۔ ایک مختصر سا کلپ ہے، ذرا آپ تمامی احباب اس کو سن لیجئے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ ذرا رضا ثاقب مصطفی صاحب کا پہلے کلپ سن لیجئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ رضا ثاقب مصطفی صاحب جو بات کر رہے ہیں، پہلے ظاہر آپ اس کو سنیں گے تو پھر آپ پر بات کلیئر ہوگی، واضح ہوگی کہ وہ بات کی حقیقت کیا ہے، اور اس پر ہم آپ احباب کو کس جانب توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے آ رہی ہے، ذرا اس کو آپ سن لیجئے گا۔ جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ آج بھی اب یہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی گفتگو ہے جس پر آج میں آپ احباب کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان میں اور علماء نے بھی اپنے اپنے طور پر اس پر گفتگو کی ہے، لیکن یہاں پر ان کی اس گفتگو پر آگے جو کچھ نتائج وغیرہ اور کچھ چیزیں آپ کو دکھانے سے پہلے میں ان کی اس گفتگو پر صرف 2 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ مصطفی صاحب آپ یہ بتائیں، کسی نے کہا وہ کون کسی ہیں؟ اپنے سننے والوں کو اگر کھول کر نہیں بتا سکتے وہ کسی نے کون ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا، تو آپ اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ وہ لوگ انہوں نے کہا کہ جو شام کے ان 5 لاکھ لوگ ہیں، تو ملینز میں، لیکن میں احتیاط اور محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، احتیاط کے طور پہ بتا رہا ہوں، 5 لاکھ لوگ جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، اور اس کلمے میں کسی اضافے کے قائل نہیں تھے، یعنی وہی کلمہ پڑھنے والے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے، جو اہل بیت اطہار جو کلمہ پڑھتے تھے، جو کلمہ مولا علی پڑھتے تھے، جو کلمہ جو ہے ائمہ اثنا عشر پڑھتے تھے، دیگر ائمہ اہل بیت اطہار پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، وہی کلمہ پڑھنے کے قائل تھے۔ ان کو صرف اس جرم کی پاداش میں جو شام کے جو 5 لاکھ جو مسلمان تھے ان کو شہید کیا گیا، اس نے شہید کیا، یعنی ان لوگوں نے شہید کیا جن کا ساتھ دینے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یمن کے لاکھوں لوگوں کو تہہ تیغ کیا، صفحہ ہستی سے مٹایا، خس و خاشاک کیا، ان لوگوں سے محبت کرنے والے لوگوں نے کہا، یہ کہیے نا آپ، یوں کہہ دیجئے، یا یوں کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے محبت کرنے والے علماء نے کہا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک یہودی، رأس الیہودیین جو ہے، جو ان کا جو سمجھیے کہ سرغنہ ہے، اس کے ساتھ آپ اس چیز کو منسوب کر رہے ہیں کہ وہ عقائد جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ آج کے دن جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ان عقائد کے رکھنے والوں کے ٹائٹل کو آپ اس کے ساتھ رأس الیہودیین کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں کرنے کے بعد اب میں کہوں گا، اب آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کا ساتھ دینے کی بات جو ہے وہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کر رہے ہیں، ذرا آپ ان لوگوں کی اپنی زبانی سن لیجئے کہ انہوں نے شام اور سیریا کے اندر، یمن کے اندر کیا کیا گول کھلائے ہوئے ہیں، اور سنی مسلمانوں کو، کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کس طریقے سے انہوں نے خس و خاشاک کیا ہوا ہے، وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ ذرا یہ اس کو سن لیجئے گا، اس پر پھر انشاءاللہ پھر آگے پھر میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا یہ سنیے گا۔ یہ ایک خاتون ہے، میں یہ دیکھیے، اسرائیل، از آمریکا، از هر جا که ما می‌ریم تو دنیا بدن، از رژیم پهلوی دیگه ما نمیتونیم بگیم اسرائیل بده، شاه بد بود، اون بد بود، این بده، اون بده. چون الان فعلا خودمون از همه بدتریم و بلاهایی که داریم سر مردم خودمون میاریم تو همه زمینه‌ها هیچ کدوم از اینا به این میزان نیاوردن. حالا اسرائیل رو که گفتم دوست دارم اینو بگم. ببینید اب یہ جو خاتون ہے، یہ ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، ہم نے صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے یہاں پر بات کی ہے کہ یہ خاتون خود کہہ رہی ہیں، اس بات کا اقرار کر رہی ہیں، وہاں کے ایک بڑے عہدیدار کی صاحبزادی ہیں،
یا بہن ہیں جو بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہاں کے عہدیدار کا، یہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے بڑے ظالم تو بڑے مجرم تو ہم خود ہیں، ہم جو ہے کسی اور کو بڑا مجرم قرار دے رہے ہیں، اگرچہ وہ بھی ہے لیکن ہم اس سے بڑے خود مجرم ہیں کہ ہم نے صرف شام کے اندر 5 لاکھ لوگوں کو تہ تیخ کیا، خس و خاشاک کیا، یمن کے اندر ہم نے لاکھوں لوگوں کو تہ تیخ کیا، خس و خاشاک کیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، یہ خود یہ جو ہے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں رضا ثاقب مصطفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نہیں ان کا ساتھ دے دو، ان کا نہیں ان کا دے دو۔ اب اس پر ان کا اپنا ری ایکشن کیا ہے، ذرا ان کا اپنا ری ایکشن سن لیجئے۔ تاریخ تو ان کی بھری پڑی ہے، آپ پیچھے دیکھ لیجئے، ممالک اسلامیہ کے ساتھ ان حضرات نے جو کچھ کرنے کے بعد جو مٹھائیاں بانٹی اور جو اس کے بعد جو خوشیوں کا اظہار کیا، وہ ساری تاریخ پوری بھری پڑی ہے۔ ذرا آپ اب ان کی بات سنیے کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ اپنا ری ایکشن کیا دیتے ہیں، جس کو رد عمل کہتے ہیں۔ وہ رد عمل کیا دیتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں اس پر افسوس نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس پر فخر ہے۔ ذرا یہ سنیے یہ کیا کریں کہ کوئی زکروٹا صاحب افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا آپ نے سنا اس بات کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فخر ہے۔ افتخار تو یہ تو جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، باعث افتخار۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے شام میں جو کچھ کیا ہمیں اس پر فخر ہے، ہم نے یمن میں جو کچھ کیا، عراق میں جو کچھ کیا ہمیں اس پر فخر ہے۔ اب میں یہاں پر سوال کرنا چاہوں گا سننے والے لوگوں سے بڑی مؤدبانہ انداز میں اور بڑی یوں سمجھیے کہ درد دل کے ساتھ، جیسے مصطفی صاحب کہتے ہیں جی ہمارا درد دل کوئی نہیں سمجھتا، ہمارا روتے ہوئے جو ہے وہ ایک مخصوص انداز ہے ان کا، ہمارا درد دل کوئی نہیں سمجھ سکا، تو میں آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھ رہا ہوں۔ وہ لاکھوں مسلمانوں کا درد دل کون سمجھے گا؟ شام کے، یمن کے لاکھوں مسلمان جو صفحہ ہستی سے مٹائے گئے، ان کا درد دل کون سمجھے گا؟ اور یہ ہمارا بھی درد دل یہی ہے کہ ذرا خدا را سوچ لیا کریں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ والسلام مع الاکرام۔